اصلا لو جی ہمارے والد صاحب فرمانا ہے میں پیر صاحب کی اپنا واقعہ روزگار سنائی کہ بھائی نے یہ کام کیا پیر صاحب آئے پاس جناب پیر صاحب کی بڑی محبت سی پیر والد صاحب نال جناب پیر صاحب یہ پاس تشریف فرما ہوئے سرکار نے توڑیا اپنے سر مبارک پر رکھا میاں صاحب لکھا مردوں کے کوئی پیچھے پہنتا اوکھے سوکھے ہوئے مرد وغیرہ کدی لے بنگر شیر بنے نے مردوں کے کوئی پیچھے پہنتا اوکھے سوکھے ہوئے مرد وغیرہ کدی نہ آ رہا بنگر شیر میرے نے مرد ملے سے در نہ چھوڑے حکم سے کون کرتا کامل لوگ محمد بخشا لال بنام پتھر سے یہ صاحب فرمانا جس چاہیے مطلب ہوگا مت بچاؤ کھڑیا ملن مرنا منگتیاں نو مردوں کے مددار مریا جیسا کمو بلتے اور دیکھنا حال مریداں ایسے پیر جنہاں دے کامل روز نہ مریداں جیسا کمو بلتے اور رکھن رکھ کر دی حال مریداں دار مریداں لگن خبر دم دم دی والد صاحب فرمانے میں اپنی روزگار سنانے سانے پائیوں نہیں کہ پائیوں مارا جاتی کی جی تب میں رون لگی گیا تو رونے میں صحیح گیا تو والد صاحب آنے ادھی رات میں ٹائم سے پیر صاحب مارا مخاطب ہو بیٹھے جناب شام میں رہے ادھی رات ہوئی آج ایسا کم کرتے مجھے ذرا کم کرنا پچھلے ادھر پشکانا ہے پتہ لگا مرد ملیا تو میرے ساتھ نہیں چھوڑنا وہ کیا آیا والد صاحب عالم پیر صاحب کی پوری کا بہت ہی سالیا حکیم فروز الدین اٹھو حکیم صاحب کہتے ہیں میں اس وقت پیر صاحب نایا حکیم فروز الدین اٹھو اس وقت میں کسیاں میں کم کرنا تھا کیا کم کرنا تھا کسیاں میں کم کرنا بکرے ذبح کرنا تھا تمیز پیر صاحب پوری کا اٹھایا حکیم فروز الدین اٹھو ادھی جاتے انہیں مجبوری ہوئی تو کم آیا نا مرد چھکے کم نہیں کرنا چھکیاں کرنا نہیں ٹرنا نہیں مارتے آگے بنایا ہے کیا ہے ٹائگر فورس ہے یہ کیا ہے یہ پہنا مجھے چھپو وہ نہیں کہ چھپو مزہ ہے بعد مجھے پر تاری ہو پتہ لگا نا مت پھرنا پیا جنانیاں اندر کیسے بڑھ گئے ہو ہویا کیا کہ بلا پیر صاحب مخاطب ہوئے مارے تھا حکیم صاحب کہہ رہے یہ پوری ٹھالیا نہیں پیر صاحب ٹھالیا کس فرمایا میرے والد صاحب فرمایا ادھی راتی منظوری ہوئی ادھی راتی شہنشاہ بغداد کو دے پہنچے واہ پیو اور روشنی والے پیو تو اور روشنی پیدا کریں نیرے کی روشنی تو دل کریں ہویا کیا پیر صاحب آئیے میں اٹھیا نا یہ پوری چھالیا نہیں آئیے میں اٹھیا نا وہ پیر صاحب اٹھے ہی بیٹھے بھی وہ پوری چھالیا نہیں اٹھو گیم دو بھی اٹھو لفظ آخر گیم فروز دی کسائی نہیں حکیم فروز دی اٹھو آئیے میں اٹھیا نا اکھا مرنا سوچا ہے سن میں تکیا پیسا تھا پیدا مخاطب اور پیس تھا فرمان لگے ادھی راتی اٹھا حکیم فروز الدین آج تم دربار میں گوتیا میں آج تم دربار گوتیا میں حکیم منظور ہو گئے ہو ایک گاما مادہ پھکتو بلائی میں نہ دربار نہیں اے شہنشاہ بلیاں بغداد بلیاں میں سردار شہنشاہ نے شہنشاہ بادشاہ نے بادشاہ رہنما نے بڑے رہنما عالمہ نے بڑے عالم بزرگوں نے بڑے بزرگ داتا نے بڑے داتا شہنشاہ بغداد سرکار نے دربار میں جناب پہنچے تو منظوری کرائی تو ہمارا مادر فرمانا ہے حکیم فروز الدین بڑی دفعہ حکیم نے لفظ استعمال کیا وہ بکرے ذبح کرنا مطلب کسائی تو کی بڑی جائے
وہاں علم بعد میں حکمت ہوتی علم بعد میں پیری علم بعد علمان بندے نہ علم بعد فقیری علم نہ ہوگا تو نہ حکیم بندہ بننا نہ پیر بننا نہ فقیر بننا نہ بزرگ بننا آئیے ہمارا مہاتر سے فرمانا ہے پیر صاحب فرمانا ہے حکیم فروز الدین آج تم دربار غوثیہ میں حکومت کو روکے ہو میں جناب کیا بدل لگے مالکم فرمان نیم حکیم خطرہ جانا نیم بزنا خطرہ ایمان میں نیم کی میں تو سننا چاہنا جہنا چاہنا جینا چاہنا دنیا نہ جاننا نفس تکلیف نہ جاننا تشخیص نہ جاننا تشخیص نہ جاننا چاچا صاحب نے آپ کی کتاب لیا وہ حکیم کشف معلوم نہیں لکھے چاچا صاحب وہ حکیم جو مریض کی مرض کو شناخت نہ کر سکے وہ حکیم جو مریض کی مرض کوئی بنیاد کو نہ سمجھ سکے اس کو نہ پہچان سکے وہ یقیناً اپنی حکمت سے مریض کو نقصان دے جائے گا پڑھا نہیں پال بڑی میں سے بنا علما پتہ نہیں نیوا نہیں تھا دنیا کی واقعیت نہیں بیماریاں واقعیت نہیں علاج کی واقعیت آرام اٹھی چوڑی دیا بنی پوتا ہے اچھا پیر صاحب محلہ مہاتوں میں پیر صاحب والد صاحب لگ آگنے فرمان لگے جناب آج تم دربار غوثیہ میں منظور گئے ہو حکیم منظور گئے ہو نیم کی نہیں نیم کی مہین سے کھڑا جانا نیم مدہ کھڑا ایمان میں آج جناب چین پوچھا میں کسائی ہے ایک کم ہوتا ہے ایک چلنا نہ رہے کہ بلا پیسا فرمان گئے ایک وقت آئے گا پیسا فرمان گئے ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں نام سے نہیں پکاریں گے حکیم کے نام سے پکاریں تم ایسا کہو یہ تمہیں گیا ہو صبح تسا کیا سا بسم اللہ کرنا ہے سونے کی مہینہ واضح بارہ میں دنیا کھڑیاں تو کوئی کو شیشی بنیا اور دنیا کچھ سے جو میں پائی شیشیاں بنیا نا آئیے تکیا نہیں تمہا پیر صاحب ہے سویرا اور دنیا پائی کرنا شیشیاں نہیں کوئی فرمانے کے اعلان کر دو اعلان کر دو سال لگا دو منادی کر دو ہر بیماری کا علاج ان کی 4 فیصد سے کیا جائے گا ہر بیماری کا علاج ان 4 فیصدوں سے کیا جائے گا کوڑ والوں کو دیں گے وہ ٹھیک ہوں گے کینسر والوں کو دیں گے وہ ٹھیک ہوں گے کینسر والوں کو دیں گے وہ ٹھیک ہوں گے جس بیماری کے لیے ان 4 فیصدوں میں دوائی دو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی آدمی یہ آ کر نہیں کہے گا مجھے آرام نہیں ہے والد صاحب مانے میں اٹھا ہے میں پوچھا کہاں پوچھ جاؤں ہماری بات بھی کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں لوگ بھی جاننے کوئی نہیں لوگ آنے کی کسائی ہے مانے آپ مانے آپ مسجد کی طرف نکل جائے آپ مسجد کی طرف نکل جائے ہمارے کئی ایک بزرگ ہیں سید کملا بادشاہ یہ وہ بزرگ ہے جو 24 اوور چیمپئن بغداد کے حضور میں موجود رہتے تھے یہ لوگ بھی ہیں یہ اللہ والے بھی ہیں کچھ وہ لوگ ہیں کچھ وہ بزرگ ہیں جو 24 گھنٹے نبی پاک کی زیارت میں رہتے ہیں بعض لوگ کہنے لگے میں جا رہا تھا میرے ساتھ ایک نوکر تھا میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے نوکر کو دینے کے لیے مزدور کو دینے کے لیے میں نے اس کو کہا کہ کوئی پوچھے نا یہ کون ہے تمہارا آگے یہ کتاب ہے والد صاحب جا رہے تھے تو ایک ہندو ملا ایک بندہ ملا وہ کہنے لگا میرے بیٹے کو اس نے کہا یہ کون نہیں ہے حکیم صاحب ہے سمجھے حکیم صاحب ہے
میرا بیٹا 7 دن سے ٹوٹنا کی تکلیف، پیٹ کے درد کی تکلیف ہے، ابھی یہ وکیل میں تو سنیاسی ہے تو مٹھائی دے والدہ کو وہ بھی آتا جاتا نہ تھا جا کر کو نمک پر ہاتھ رکھا دیا دکھانے کے لیے، والدہ کہنے لگے میں نے 3 گڑیاں دی اس آدمی کو، 3 گڑیاں دی جس کا بیٹا بیمار تھا۔ پہلی پوری جب اس نے دی اس اپنے لڑکے کو 7 دن کا درد ختم ہو، دوسری پوری دی تو وہ تو مریض تھا ہوگا، درد ختم ہو گیا۔ وہاں پر لوگ تو بڑے کھل کرنے لگے کہ یہ تو یہ مریض ہے، 7 دن کا بیمار ہے، اس کو کھولنے کی تکلیف ہے، ایک پوری تھی بندہ جی کو گئے، یہ واقعی بھائی کوئی بہت بڑے مکمل بزرگ ہے، مکمل فقیر ہے، واقعی والد صاحب کہتے ہیں میں وہاں پر اتنے جہاں 30 سال میری ڈیوٹی لگائی، تمام بزرگ کے پہلے دربار میں آگے چڑھی ہے، وہاں پر جا کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صحیح کمرہ صاحب کے پاس میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آگے پھر جس پر دن ہوا چلا کر والد صاحب کہتے ہیں میں نے وہ جو 4 شیشیاں تھی نا، جس مریض کو میں نے دوائی دی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ایک اس ایریے میں ایک نمبردار تھا، اس کا لڑکا بیمار ہوا، مجھے لے گیا وہ، میں نے اس کا لڑکا دیکھا، اس کے لڑکے کو تو تھا تو پھر جگت تھا، جگت کی کمزوری، پیلا رنگ تھا، وہ خونی اطلاق ہوتے تھے، خونی جواب لگتے تھے۔ والد صاحب کہنے لگے میں نے ارادہ کیا کہ یہ لڑکا جو ہے نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا، اب میں مسئلہ لانے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کو دوائی نہیں دوں گا۔ والد صاحب کہتے ہیں میں رات کو سویا تو قبلہ پیسا خواب میں آئے، ہاتھ میں پسٹل پکڑا ہوا، وہ پستول کی گولیاں جو ہے جناب کے ساتھ ہیں، جو اس نے وہ ایک سکون کو گرا لی، پیر صاحب نے اشارہ کیا پیچھے آتا، وہ پیچھے نہ ہٹی، پیر صاحب نے فائر کیا، ایک مر گئی، دوسری بھاگی اس کو جو فائر کیا پھر مر گئی، کیا وہ دونوں مر گئی نا، وہ بیماریاں تھیں، پیر صاحب میری طرف محتم ہوئے، والد صاحب کہنے لگے پیر صاحب میری طرف محتم ہوئے، اس کو پیر کہتے ہیں کہ دنیا بھی بنائے اور آخر بھی بنائے۔ ایسا سلطان باغ صاحب کہتے ہیں پیر کا مطلب ہے جو ایک نظر سے مریض کی دنیا بھی ٹھیک ہے نا آخر بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں دنیا میں بھی عذاب پڑا رہے آخر میں عذاب پڑا رہے، آخر میں جہنم کا عذاب ہو دنیا میں دنیا کے رکھو نا۔ اللہ کا بندہ جو پیر کامل ہے وہ ایک نگاہ فرما کر دنیا بھی ٹھیک کرتے ہیں آخر بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ کوئی چموسلا نہیں ہے۔ زیادہ لوگ وہ دوسری پارٹی کے بندے کہتے ہیں نہ یہ تو شرک ہو جائے گا بھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد کرو، کسی نبی کو، غوث کو، ولی کو، قطب کو، ابدال کو، کلندر کو، فقیر کو، مجذوب کو، یہ شرک ہو جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں ان کا کہتے کس کو، ان کو نہ توحید کی تعریف آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعریف آتی ہے، نام سن لیا، شرک سن لیا ہے، توحید سن لیا ہے، نہ توحید کا پتہ ہے، نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ موائد کا پتہ ہے، نہ مشرک کا پتہ ہے۔ چلو خدا کی مخلوق ہے، وہ آگے چلتے ہیں۔ اور پیر صاحب نے جب پوتوں مارا نا پستول سے، پہلے منع کیا کسی ہٹو، وہ نہ ہٹی، پیر صاحب نے فائر کیا، دونوں کو مار دیا۔ نہیں تو مہاجر و پیر صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو مریض ہے یہ بچ جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایسا کرو کہ
दो का हीरा तैयार करो, दो का दलिया तैयार करो, उसमें मक्खन डालो, उसमें चीनी डालो, उसमें घी डालो, मक्खन डालो और उसमें कुछ सा फौलाद डालो। ये जो मरीज है जिसको दो में जिगर है, इसका जिगर कमजोर है, इसका जिगर सही काम नहीं करता, जिगर जो है जो खून को सही बनाता नहीं है, ये जो इंसान खराब खाता है ना, इसका एक्सेस दूध जो है ये जिगर में जाता है, जिगर जो है उसको खून में रंगता है, खून में रंग कर फिर उसको जिगर जो है ये दिमाग को देता है, दिमाग आज़ाद रेशा को देता है, आज़ाद रेशा देगा तो मान उसको सेट करता है। ये सब समझने लगे कि ऐसा करो, दो का हीरा तैयार करो, उसमें चीनी डालो, उसको उबालो, दो को उबालो, उसमें चीनी डालो, उसमें मक्खन डालो, उसमें फौलाद कुर्ता फौलाद डालो, ये कुर्ता फौलाद इसके जिगर को तीसरा करे। और ये जो आदमी है ना, इसको तुम आवाज करने लगे, इससे मंद लेनी है, मंद 2-4 500 200 रुपया नहीं लेना है, इससे मंद लेनी है। वो जो था ना, वो नवरदार साहब, उसकी 40 भैंसें थी, 40 भैंसें। वो कहने लगा जी ये मेरी 40 भैंसें हैं, इन 40 में जिसको बस आप हाथ रखें वो आप ले लें, मेरा बेटा ठीक हो। वाले साहब ने पूछा क्या भाई कोई आपके पास 2 है? अजी है। अच्छा, 2 का हीरा तैयार करो, दलिया तैयार करो, उसमें मक्खन डालो, घी डालो, मीठा डालो और ये कुछ बना भी डालो। वाजा बयान करते हैं, क्या बात कर रहा कि दोस्तों, एक वक्त था जब अल्लामा इकबाल साहब राइट काम करते थे। एक मुकाम पर अल्लामा साहब ने इकबाल तेरे इश्क ने सब बंद दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बंद दिए निकाल, मुल्कों से आदूसी सीधा तेरे तो कोई, इकबाल तेरे इश्क ने सब बंद दिए निकाल, मुल्कों से आदूसी सीधा करे कोई। एक अल्लामा इकबाल साहब से उन्होंने काजी आज़म साहब को सीधा किया। एक काजी साहब भाग गए थे, काजी आज़म साहब विलायत में भाग गए थे। वो कहते ये कौम सुधरने वाली नहीं है, काजी आज़म साहब कहते ये कौम सुधरने वाली नहीं है, ये कहने पर नहीं करती, मैं इनकी विलायत मैं नहीं करता। अल्लामा इकबाल साहब ने खत लिखा, देखे ना, एक अल्लामा साहब एक काजी आज़म साहब, 2 बुजुर्ग मिले पाकिस्तान में आ गया। यहाँ मुसलमान जो थे ना, ये इल्मों के, सिखों के, योगियों के, ईसाइयों के ओके 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 चिन्ह बड़ा करते थे, उनकी खिदमत क्या करें। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने खत लिखा काजी आज़म साहब को, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बद वो मुसलमानों मेरी नजर में जो मुसलमानों की रहनुमाई सही करोगे तो वहाँ पर ना बैठो, इंग्लैंड में बैठो, तुमसे हमने काम लेना है, तुमने पाकिस्तान बनाना है, जल्दी वापस आ दो। काजी आज़म को खत लिखा, काजी आज़म साहब खत लिखा, तो काजी आज़म साहब आए, उन्होंने ये अपने हमारे मुसलमान लीडर जो थे काजी आज़म साहब की मुखालफत करते थे। ये मुल्ला मनवाटे जो थे ना, ये मौलाना मौजूदी, ये काजी आज़म को मुसलमान नहीं कहता था। अब तो ये कहते हैं कि हम बड़े मस्जिद बंदे हैं, ये काजी आज़म साहब को मुसलमान ही कहता था। और अबू लाला मौजूदी, चलो काजी आज़म साहब अल्लामा इकबाल साहब के फरमाने पर आ गए, नक्सान बन गया, हमारा गेस्ट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं, वो जा रहे थे तो बाबर साहब कहते हैं मैंने उस मरीज को दवाई दी, वो बंदा ठीक हो गया, उन्होंने मुझे मानी थी। बाजा कल जब वो 4 शीशियाँ खत्म हुई ना, तो तीसरा वाली दवाई मैं तीसरा बाजार नाम वो दवाई खत्म हो गई है, अब 4 शीशियाँ और बना दो।
جس مریض کو میں نے دی ہے دوائی وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، حکیم نے پوچھا ہے عیسیٰ فرمان نے آپ نے غلطی کی ہے، یہ جو دنیا تھی نا یہ دینے والے تو شہنشاہ بغداد سے، میں تو پکڑوانے والا تھا، پکڑانے والا تھا، دینے والے شہنشاہ بغداد تھے، تم نے غلطی کی، قیامت تک اس نے چھٹی بنا کر دیتے رہتے بغداد کی کیا کرتا، لیکن تم نے ان کو بالکل خالی کر دیا۔ اچھا چلو جاؤ، قیامت تک تمہارے خاندان میں حکیم پیدا ہوتے رہے، حکمت تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی، حکیم پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے والدہ کے پاس میں حکمت کی گدی میں بیٹھا، میرے ایک اور بھائی تھے غلامی انسان وہاں پر چکے، وہ حکیم، ایک اور میرے بھائی صاحب شبیر احمد وہ بھی حکمت، اب میرا بیٹا حکمت کا کام کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ بزرگوں نے فرمایا قیامت تک تمہارے خاندان میں حکیم پیدا ہوتا ہے، اب یہ حکمت کا کام ہمارا ختم نہیں ہے۔ چلو یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ ایک بات تھی کہ کسائی کو حکیم بنانا اور اس کی حکیم کی خاندان میں قیامت تک حکمت قائم رکھنا، دیکھیے ایک سکا کی کرامت تھی۔ اب ہم چلتے ہیں، وہ تھوڑی دیر گزرے گی تو ظفر صاحب کہتے ہیں جی وہ مسالہ ختم ہو گیا۔ چلو میں یہ یہاں پر کرتا ہوں کہ جناب ہمارے والد صاحب وہ جو بنے نا وہ بغداد شریف گئے، بغداد شریف گئے تو اس سال کام کیا اللہ نے، جو کوئی کماتے تھے وہ خرچ کر دیتے۔ جب والد صاحب کے سبھی ساتھی واپس کوشش کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے کہا والد صاحب کو پیسے دو ہم چکن جائیں گے۔ والد صاحب کہنے میرے پاس پیسے ہے نہیں، آپ مجھے دہائے دے دیں میں کوشش میں جا کر دے دوں۔ وہ کہنے نہیں، ہم نے کہا تھا پیسے تو کوشش جائے کو آپ تم جب تمہارا کام یہ کام نہیں بنے گا۔ وہ جو والد صاحب کے سکی ساری تھے تو ان کے ساتھ والد صاحب کے ساتھی تھے، وہ اپنے ٹکٹ لے کر اور یہ بسرا آ گئے، بغداد سے بسرا آ گئے۔ والد صاحب کہنے لگے میں شہنشاہ بغداد کے دربار پر گیا، دربار آگے گئی، میں نے کہا جناب میرے سبھی ساری چلے گئے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا کروں، میرے میں کوئی بندوبست ہے، اور دوسرا ہے کہ میرے کال اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو نکاح کرو فرمائے میرے کال 5 بچے ہو، میں نے یہ کہا میرے کال 5 بچے ہو لڑکے ہو۔ والد صاحب کہنے لگے میں وہاں پر بڑا رویا، شہنشاہ بغداد کے حضور عالیہ میں رویا کہ جناب میرے سگی ساتھی چلے گئے، وہ میرے ساتھیوں نے مجھے رقم نہیں دی تو آدمی نہیں ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں میں آپ کا لیتا سہری کے طرف، سہری کے وقت ہمارے علاقے کا ایک آدمی آیا، کو آپ دیکھیں مرد کیا کام کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اور جب مرد کام کرتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں، اور چوروں کو کتب بناتے ہیں، شہنشاہ کو شہنشاہ بناتے ہیں، غریبوں کو امیر بناتے ہیں، بدوں کو نیک بناتے ہیں، دوستیوں کو جنمیوں کو جنتی بناتے ہیں، باقی لوگوں کو اللہ کا دوست بناتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کے یہ کام ہے، یہ نہیں کہ تمہارے اندر یہ پاور نہیں ہے، قوت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، فقر نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس میں مطلب کہ ساری دنیا اسی طرح نہیں ہوا کیا سری کے طرح وہ آدمی آیا ہمارے علاقے کا، دروازہ کو کھول رہا ہے، کہنا فروز جانتے ہو میرے والد صاحب عجیب ہو گیا، عجیب میں چاہتا ہوں میں 2 دن سے بھوکا تھا، روٹی نہیں کھائی تھی، آپ فکر کے
میرے ساتھی چلے گئے، میں کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے تم کوٹلی جا رہے ہو۔ میں کہا ہاں۔ تم جاؤ، یہ 10,000 کا میں لے جاؤ ان کو، میرے گھر والوں کو دے دو۔ 10,000 کا نام میں نے سنا، مجھے جان چل گیا۔ میں نے کہا میرا بابا سنجے پروگرام نے حل کر دیا، ایک تو حل کر دیا، ایک تو حل کر دیا، دوسرا بھی حل ہو جائے گا۔ دوسرا 5 بچے، میں نے دعا کی کہ میں 5 بچے ہو، 5 بچے ہوئے۔ ہوا کیا؟ وہ 10,000 اس بچے نے دیا۔ وہاں صاحب کہتے ہیں میں نے اس 10,000 میں سے کچھ ادھر کچھ سودا لیا، اور سودا جا کو کوٹلی نے اپنے کوٹلی نے بھیجا، وہ پیسے بھی اس کے 10,000 رک گئے اور میرا کم ہی ہو گیا۔ اب ان والد صاحب کا ایک بڑا عجیب میں واقعہ سنانے لگا، ان چینجر محتاج والد صاحب کہنے ہیں میں بغداد شریف جناب غوث پاک روزے کے قریب ایک مچھی، شکل اس کی مچھی کی طرح آگے پیچھے اسے زندگی ملتا ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے مدینوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک جناب غوث پاک کی کرامت ہے۔ آج 2 کامتیں جناب غوث پاک کی اور بیان کریں گے، پہلے یہ بیان کر لیں۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بادشاہ تھا، وہ جناب غوث پاک پر حملہ ہوا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کوئی کہتے ہیں بکے کے پاس بدبو ہوتے ہیں، وہ جناب غوث پاک کے پر حملہ ہوا۔ خلیفے نے آن کر گزارش کی جناب غوث پاک کو، جناب اس طرح بادشاہ وقت ہے، اس نے حملہ کر دیا ہے، ہم پر حملہ ہوا ہے، کیا بندوبست کیا جائے؟ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، آگے آنے دو۔ دوسری جگہ پھر خلیفہ آیا، جناب نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ جی بادشاہ بہت قریب آ گیا۔ ہاں اور قریب آئی، کیا بہت قریب آیا نا؟ تو کہنے لگا وہ خلیفہ وہ جناب اب کب کریں گے مدد؟ وہ تو وہ قریب آ گیا، وہ سب میں سے کی فوجیں نظر آ گئی۔ جب غوث پاک بیٹھے تھے دریا کے قریب بیٹھے ہوتے، بغداد شریف کی جو دریا کا جلا تھا اس کے قریب بیٹھے وضاحت فرما رہے تھے۔ ایک مچھلی نے منہ باہر نکالا، جناب غوث پاک نے مکہ لگایا نا، مکہ مبارک لگایا، یہ ہمارا مکہ نہیں ہے، یہ شہنشاہ بغداد کا مکہ مبارک ہے، اور جناب غوث پاک کا وجود مبارک ہے۔ ہم سے سرکار کا دیکھنا ہو رہا ہے، سرکار کا سننا ہو رہا ہے، سرکار کا بولنا ہو رہا ہے، جناب کا چلنا ہو رہا ہے، جناب کا علم ہو رہا ہے، جناب کا عمل ہو رہا ہے، اس کا مقام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہی بات اتنا کر رہے ہیں، ہم سرکار کے پیچھے چلے، ہم سرکار کے مریض بن رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ غوث پاک نے بنایا 70 بہاری 70 کی دفعہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا میرا بھی تو نہیں جائے، تو جنہوں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے وہ آپ میرے کو ضرور میں جانے دیتے؟ اب تیر ہوتے ہی اوکھے ویلے راستے ہوتے ہیں، تیر اوکھے ویلے راستے ہوتے ہیں، مشکل گھڑی کے لیے ہوتے ہیں، دونوں سے بچانے کے